السلام علیکم جی، ویلکم ٹو بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج جو ویڈیو ایک اور بڑے پیارے سے پیغام پچھلی ویڈیو میں پتہ ہے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا تھا، یا آج ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو پرافٹ تھے ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کافی سنا تھا ہوگا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً تمام مخلوقات سے ان کی زبان میں بات کر لیا کرتے تھے۔ تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے یہ بیسیکلی حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے اور حضرت یعقوب اسرائیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن تورات نے بنت سبا بتایا ہے، نام بتایا، لیکن اس طرح کے اول اور یا کی بیوی تھی، پھر داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی، حضرت سلیمان اسے پیدا، مگر اس قصے کی لغویات گزشتہ صفحات میں جس بات ہے یہ قصہ ان کا من گڑا تھا، اس لیے ہم ان کی وہ مان نہیں سکتے صحیح تھا، کوئی بھی اس کی تاریخی حیثیت بھی نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا رات بھر سویا نہ کرو، اس لیے کہ رات کی اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ زیادہ ظاہری بات ہے، آپ زیادہ تر سوئے نہیں، اگر رات ہوتی ہے عبادات کی، عبادت نہیں کرتے تو آپ تو وہ آبویسلی آپ کے اعمال خیر سے میں کافی ساری اس میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ خاموشی اور تنہائی میں جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، اگر اسی طرح پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو سنتا بھی ہے، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تمام چیز پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، اور کچھ سو رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، جنہیں اللہ اپنے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ساری رات کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہے اور انسان کی کوشش بھی ہے، سب سے بڑی بات ہے کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے کے واسطے اس اخلاص کے لیے اس کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کھڑا ہونے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ ادروائز اگر آپ عبادات کی وجہ سے، اگر ریاضات کی وجہ سے کھڑا ہونے کی کوشش کریں تو انسان 1 گھنٹے سے زیادہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خلوص اور محبت مانگنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ میرے ٹیچر میں کہتے ہوتے ہیں کہ عبادت کی نہیں جاتی، عبادت پیدا ہوتی ہے، تو جب پیدا ہو جائے تو پھر انسان ساری رات کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کی جائے تو پھر اس کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے بعد انسان تھک جاتا ہے۔ خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے، انشاءاللہ جلدی اس میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو حضرت سلیمان بن داؤد والدہ نے انہیں کہا کہ رات کو اس طرح زیادہ نہیں سونا۔ قرآن پاک میں صرف اس قدر بتایا گیا کہ حضرت یعقوب کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور ہم نے اس ابراہیم کو بخشے، اسحاق یعقوب ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، نوح کو ہدایت کی، اس سے ابراہیم سے پہلے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت دی، اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا، یعنی کہ ہم نے داؤد کو سلیمان دیا، یعنی کہ اس میں قاعدہ وہ مینشن کیے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 16 جگہ پر آیا ہے، اور ان میں سے چند جگہ جب کچھ تفسیر کے ساتھ ذکر آیا تو اکثر جگہ پہ مختلف طور پر ان انعامات اور فضل و اکرام کا تذکرہ جو خدا کی جانب سے ان پر ان کی والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے، یعنی سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ سبا میں ہے، سورہ سعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام میں کیونکہ ان کو بچپن میں سے ثابت رائے کا کمال فطرت ہی میں سے دے دیا گیا تھا، چنانچہ ان کو بچپن کا وہ واقعہ ان کے لیے روشن برہان ہے جو حضرت داؤد کے واقعات کے ضمن میں قرآن پاک سے نقل کیا جا چکا ہے، یعنی کہ نقل کر کے بتایا جا چکا ہے۔ حضرت داؤد اور ان کے اس جوہر کو پہچان لیا تھا، اس لیے بچپن سے ان کو امور مملکت میں حضرت داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اس لیے بچپن سے ان کو وہ ہمیشہ اپنے مملکت میں ان کا ساتھ رکھتے تھے ہر کام میں نا، اور ان سے مشورہ کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان سے پہنچ چکے تھے تو حضرت داؤد کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ قرآن پاک نے اس جانشینی وراثت کو داؤد سے تعبیر کیا ہے، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، ٹھیک ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہاں وراثت سے نبوت اور سلطنت کی وراثت مراد ہی مالی وراثت مراد نہیں ہے، ورنہ حضرت داؤد کی اور بھی بہت سی اللہ تھی، وہ کیوں محروم رہتی۔ نساء 7 میں متعدد جلیل القدر صحابہ نے یہ روایت منقول کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جماعت انبیاء کی وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مالی لحاظ سے وراثت کا ایسا نہیں ہوتا انبیاء میں سے، جو کچھ وہ انبیاء اگر نبی چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ان کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ دراصل نبی کی فطرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ مال جیسی حقیر شے پر ان کی وراثت کا انتصاب ہو، اس لیے جن ہستیوں کا مقصد حیات تبلیغ و ارشاد اور خدا کی دعوت اور کب یہ گوارا کر سکتی ہے کہ علم و فیوز اور نبوت کے علاوہ ایک ادنا شے ان کی وراثت قرار پائے، اس لیے پر بنا بشریت بقایات کے لیے وہ جو کچھ مال کی صورت رکھتے ہیں، پس مرنے کے بعد سے وہ خدا کی ملکیت میں ہو جانا چاہیے، اور وہ فقراء اور مسکین کا حصہ ہو جاتا ہے، اور
جو بچتا ہے اور باقی جو ان کی نسل و خاندان میں ہوتا ہے. نبوت جن انبیاء رسول اللہ کی صحیح طریق منضبط ہے ان سے قرآن عزیز کی قرآن پاک کی بعض آیات کی صورت سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو شرف نبوت سے سرفراز کرتا ہے. اس کا یہ منصب جلیل سخن رشد کے بعد عطا فرماتا ہے تاکہ وہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بھی عمر کا طبی کا وہ حصہ طے کر لے جس میں عقل و تجربہ پختگی اختیار کر لاتے ہیں. اس حد پر پہنچ کے استعداد کے مطابق انسانوں کے قوائے فکری عملی میں استوری اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ سنت اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں بھی کر فرما رہی. اس سنت رشد کے بعد ان کو حکومت و خلافت کے ساتھ ساتھ منصب نبوت بھی من جانب اللہ تعالیٰ ہوا. یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی، خلافت ملی اور جو نبوت ملی وہ سب اللہ کے حکم کی طرف سے جو ہے نا اللہ کے نے عطا کیا. اور باقاعدہ اس کو منشن کیا گیا کہ ہم نے داؤد سے سلیمان تک یہ سب ہوا. ٹھیک ہے نا. اور ایک اس کے بارے میں ہے کہ بے شک ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف وہی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کی جانب وہی بھیجی اور اس کے بعد دوسرے پیغمبران کی طرف وہی بھیجی، ابراہیم کی جانب، اسماعیل کی جانب، اسحاق کی، یعقوب کی اور اس کی اولاد کی جانب، اور عیسیٰ کی اور ایوب کی اور یونس کی اور ہارون کی اور سلمان کی جانب وہی بھیجی. یعنی باقاعدہ قرآن پاک میں یہ مینشن ہے. ٹھیک ہے. اور داؤد علیہ السلام ہر ایک کو ہم نے حکومت دی، علم نبوت دیا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم نبوت کا علم دیا. حضرت داؤد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھی بعض خصوصیات امتیازات سے نوازا. اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو ان کی زندگی مبارکہ کے طور امتیاز بنی. تو یہ آج ڈسکس کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم اس چینل پہ لاتے رہتے ہیں. تو ہم نے لیٹ آپ سے ریکویسٹ کیا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ آج کا ٹاپک بہت اہم تھا اور کافی واسٹ یہ ٹاپک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جس طرح کی وہ ان کی باتیں وہ مختلف چیزوں سے کلام کر لیتے تھے، تو ان پہ بہت لمبی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، بہت سارے پارٹس آ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی 2 پارٹس میں ہی تھوڑا سا وہ کر لیں، اگر نہ ہو سکا تو تیسرا پارٹ بنائیں گے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھی. قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کو اس شخص کو اس طرح ذکر کیا ہے اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ کے لیے ہی زیبا ہی جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی. سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے. یعنی انہوں نے خود بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے بہت کھلا ہوا فضل ہے نا. اس مقام پر منطقہ تیرہ جس میں یہ کے ساتھ ذکر کیا اس کے پیش نظر رکھا یہ بات تو صاف ہو جاتی کہ اس امراض یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قیاس و تخمین کے ذریعے ان کی مختلف قسم کی آوازوں سے صرف ان کے مقصد و مراد کو سمجھ لیتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہ تھا. اس لیے قیاس و تخمین کا یہ درجہ تو بکثرت لوگوں کو حاصل ہے. پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت کی آواز اور خوشی و مسرت کی آواز، مالک کو قریب دیکھ کر ظاہر وفاداری کی آواز اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرف کرنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے اور ان کے مقاصد کو بآسانی ادراک کر لیتے. نیز وہ منتقل تیر سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا جو جدید علمی دور میں تخمین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلے میں جاد ہوا ہے اور جو زولوجیکل شعبے میں شمار کیا جاتا ہے. اس لیے یہ محض ایک اٹکل کا تیر ہے جو مستقبل بالا تجربے کے بعد کمان علم سے نکلا ہوا وہ کہتے ہیں سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں مزید بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.